نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم۔ سورۃ الزخرف مکیہ، سورہ زخرف مکی صورت ہے، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ حامیم، اس کے معنی اللہ کو معلوم۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جس کا نام قرآن ہے، جو احکام اور مسائل کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ انا جعلناه قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن عربی بنایا ہے، جو عربی زبان میں اترا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، سمجھ کر عمل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو لوح محفوظ ہمارے پاس ہے، عالی شان ہے، حکمت سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم آپ لوگوں سے اس کتاب کے مسائل اور احکام کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے کہ آپ لوگ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں اور عمل نہیں کرتے؟ نہیں، ہم بیان کرتے رہیں گے تاکہ آپ پر حجت پوری ہو جائے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے سارے نبی بھیجے جو ہمارا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے۔ اب یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی نبی آتے تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ہم نے ان سب کو جو پکڑ میں طاقت میں بہت سخت تھے، مضبوط تھے، ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کے حالات گزر چکے ہیں، لہٰذا کفار مکہ کو بھی
سمجھنا چاہیے کہ نبی کے حکموں کا مذاق نہ اڑائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ کس نے بنایا ہے یہ آسمان، یہ زمین، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہی جواب دیں گے، یہ بھی جواب دیں گے کہ بنایا تو ان کو ہے اس اللہ نے جو بہت زبردست ہے، علم والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، فرش بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور زمین میں تمہارے لیے چلنے پھرنے کے راستے بنائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو، اپنے مقصود تک جانے کے لیے راستہ طے کر سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، یہ وہی خدا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے ایک اندازے سے۔ وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ہی اس بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی اور حیات بخشتے ہیں۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہارے مرنے کے بعد بھی حساب و کتاب کے لیے تمہیں بھی قبروں سے اور اپنی جگہوں سے اٹھایا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور یہ وہی خدا ہے جس نے ہر طرح کی مقابل قسموں کو بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جہاز بنائے پانی میں چلنے والے، اور مویشی بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم آرام سے اس کی پشت پر بیٹھ کر سفر کرو۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو، اس کے انعام و اکرام کو یاد کرو۔ یہ بھی ایک جانور ہے جس کو تمہارے تابع بنا دیا، ورنہ بہت سارے جانور تم پر حملہ کر دیتے۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور تم یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا منقلبون۔ یہ دعا پڑھو جانور پر، مویشی پر سوار ہو کر کہ پاک ہے وہ خدا جس نے ہمارے تابع بنا دیا اس سواری کو، ہم ورنہ اس کو اپنے تابع اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اور ہم بھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، لوٹ کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ عالی شان خدا ہے، پھر بھی ان لوگوں نے خدا کے لیے اسی کی بندوں میں سے جز قرار دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان واضح طور پر کھلا ہوا اپنے پروردگار کی ناشکری کرنے والا ہے۔ ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے۔ یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورۃ الزخرف۔ یہ مکے میں اتری ہے۔ زخرف کے معنی آتے ہیں سونا، گولڈ، سونا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں سونے کا ذکر کیے ہوئے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے۔ پوری دنیا، اس دنیا میں سونا چاندی ہے لوگوں کے پاس، تو سونا چاندی جب پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے تو اس میں پائے جانے والا سونا اس کی بھی وہی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری نظر میں کافر لوگ اور یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں کافروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی وجہ سے
اگر میں دنیا کو کچھ سمجھتا اور کافروں کو کچھ سمجھتا تو ایک گھونٹ پانی ان کو پینے کے لیے نہ دیتا. دنیا ہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہے. اسی لیے وہ دنیا کی چیزیں استعمال کر لیں, آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وہ معلوم آخرت میں نصیب. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میری نظر میں کچھ نہیں ہے. میں چاہوں تو کافروں کے گھروں کو, ان کے کواڑوں کو, ان کے چھتوں کو, ان کے زینوں کو سونے کا بنا دوں کہ دنیا میں تم خوب رنگ رلیوں میں مست ہو جاؤ, تم خوب رہ لو یہاں پہ جتنا رہنا ہے, آخرت میں تم کو کچھ ملنے والا نہیں. لیکن اگر ایسا میں کر دوں تو ہمارے مومن بندے یہ سوچیں گے وہی حق پر. تو بہت سارے لوگ کہیں دنیا کو دیکھ کر کے ان کی طرف نہ چلے جائیں, اس کی وجہ سے ان کو نہیں دیتا, ورنہ دنیا میری نظر میں کچھ نہیں ہے. تو وہ اس صورت میں زخرف کا لفظ آیا ہوا, یعنی سونا بنا دوں ان کے چھتوں کو, دیواروں کو, کواڑوں کو, زینوں کو, اس پہ چڑھتے رہیں, اترتے رہیں اور مست رہیں. لیکن میں صرف اس لیے نہیں بناتا کہ ایمان والے دنیا میں ہیں, دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ وہی حق پر ہے. لہٰذا وہ لوگ حق پہ نہیں ہیں, حق پر تم ہو. تمہارے لیے یہ دنیا بنائی ہے تاکہ دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے میرے پاس آؤ. تو اس طرح سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ دنیا سونے چاندی کی بھی بنا کر کے اللہ تعالیٰ کافروں کو دے دیتے ہیں, لیکن ایمان والے کہیں پھر نہ جائیں, اس لیے ایسا نہیں کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورت کو شروع کر رہے ہیں حامیم سے. حامیم کے معنی نہیں معلوم کسی کو, لیکن اس کے معنی ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. یہ راز ہے, سیکرٹ ہے. کسی وجہ سے آدمی بہت ساری چیزیں اپنی سیکرٹ رکھتا ہے. کوئی پروفائل بناتا ہے تو اس پہ پاس ورڈ لگا دیتا ہے جسے اکیلے وہ جانتا ہے, اور دوسرا اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کرتا کہ سیکرٹ کیوں رکھا آپ نے. بھائی میری پرسنل چیز ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. لہذا یہاں پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے معنی ظاہر نہیں کیے. بہت سارے لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ اس کے معنی کیوں نہیں ظاہر کیے. تو ان لوگوں کو کچھ کام نہیں کرنا ہے. اگر یہی کام ہے کہ دوسرے کے سیکرٹ ہی کو ظاہر کرو تو پوری دنیا میں ہر آدمی اپنا اپنا پاس ورڈ رکھتا ہے. صرف پاس ورڈ کے چکر میں کیوں تم پاس ورڈ رکھے ہو مجھے بتاؤ, کیوں تم پاس ورڈ رکھے ہو مجھے بتاؤ, کیوں تم پاس ورڈ رکھے ہو مجھے بتاؤ. اسی چکر میں رہے گا تو وہ اپنا کیا کام کرے گا, اپنے بال بچوں کا کیا کام کرے گا, اپنی پڑھائی لکھائی کیا کرے گا, جب وہ دوسرے کے پاس ورڈ کے چکر میں, سیکرٹ جاننے کے چکر میں, راز کے جاننے کے چکر میں رہے گا تو اپنا کچھ کام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ حامیم عین سین قاف الف لام میم, الف لام میم را, الف لام را, ان سب کے معنی کے جاننے کے چکر میں ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں کجی ہے, وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. جن لوگوں کے دل میں کجی ہے, کھوٹ ہے, کچھ جو ہے آخرت کے لیے عمل نہیں کرنا چاہتے, کچھ اپنی آخرت بنانا نہیں چاہتے, وہ انہی آیتوں کے چکر میں رہتے. کس کا معنی تم کو معلوم ہونا چاہیے. لہذا اسی کے چکر میں رہتے ہیں اور کوئی بتاتا نہیں کیونکہ وہ اللہ کا سیکرٹ ہے, اللہ نے بتایا نہیں تو دوسرا کیسے بتا پائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں بتا پاتا تو میں عمل نہیں کرتا. ایسے کتنے لوگ دنیا میں گھومتے ہیں, کبھی پردے کے چکر میں, کبھی قربانی کے چکر میں, کہ قربانی اتنی پوری دنیا میں ہو جاتی ہے, اس کا گوشت کیا ہوتا ہے, کیوں قربانی کرتے ہیں, وہ پیسہ جو ہے کسی غریب کو دے دیں تو غریب تم کو پوچھ کے اللہ تعالیٰ کام کریں گے. تم اپنا جو ہے گھر میں سب لوگوں سے پوچھ کے کہتے ہو, اور اگر جو ہے کوئی پوچھنے لگے تو اس کو منع کر دیتے ہو کہ میں گھر کا ذمہ دار یا تم گھر کے ذمہ دار, کیوں ہر دم پوچھتے ہو. ایک گھر میں 10 لوگوں کی بات تم برداشت نہیں کرتے. اللہ تو حکم الحاکمین ہے, اللہ جو سیکرٹ چاہے رکھنا رکھے, لہذا کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. جو لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے وہ انہی سب چیزوں کے چکروں میں رہتے ہیں کہ قربانی
قربانی کے لیے اتنا سارا خون بہایا جاتا ہے، وہ پیسہ بچتا تو کسی غریب کو دے دیتے۔ ارے غریب کو دینے کا ثواب بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ غریبوں کی بچیوں کی شادی کرانے کا کہ اپنے گھر جائیں، حرام کاری سے بچیں، پاک دامن رہیں، یہ سب اللہ ہی نے بتایا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، تو تم کو کیا حق ہے کہ اللہ کے ایک حکم کی طرف مائل ہو کہ یہاں پیسہ دے دیتے تو اچھا رہتا، اور یہاں پہ پیسہ دے رہے ہیں، سارا گوشت ضائع ہو رہا۔ کہیں گوشت تو ضائع نہیں ہوتا۔ 45 لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور ان کا گوشت جو ہے گورنمنٹ پیک کر کے افریقہ کے غریب ممالک میں، حبشہ میں، ایتھوپیا میں، صومالیہ میں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تمام ملکوں میں بہترین انداز میں پیک کر کے، اور گوشت کو جو ہے اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی مسالہ ملا کر کے، سڑنے سے بچا کر کے تمام ملکوں میں بھیجتی ہے۔ تم کو عقل نہیں ہے، تم کو کرنا نہیں ہے کچھ کام، اس وجہ سے تم کو اشکال ہو رہا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے تھا، پیسہ جو ہے کہیں اور لگا دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہا ہے۔ رمضان آیا تھا تو رمضان میں یہ فائدہ پہنچانا چاہا کہ تم اس کا روزہ رکھو، اس کے نام سے روزہ رکھو، تم کو ڈھیر سارا اجر ملے گا، جو روپے پیسے کی شکل میں، آخرت کا جو روپیہ پیسہ ہے اس کی شکل میں تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد وہ محکمہ بند ہو گیا رمضان میں، اس کے بعد پھر شوال گزرا، اب جو ہے قربانی کا موسم آیا ہے، بقرعید، تو اللہ تعالیٰ کا یہ محکمہ کھلے گا۔ اب 3 دن کے لیے ایک محکمہ کھلے گا، اب اپنا فارم ڈالو 3 دن کے لیے اور اس میں قربانی پیش کرو، 3 دن کے بعد یہ محکمہ بند۔ جیسے دنیا میں بہت سارے محکمے ہوتے ہیں، ان محکموں میں آپ اپلائی کیجئے، بس یہ ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد ختم۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کی ڈیڈ لائن ختم، اب یہ قربانی کا موقع آ رہا ہے، اس میں 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ قربانی کے جانور کی شکل میں فارم فل اپ کر کے اللہ کے یہاں پیش کرو، اور زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب لو، زیادہ سے زیادہ تم کو فائدہ پہنچانے کی چیز جو آخرت میں وہ ملے گی کہ اس کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں، بال کے برابر نیکیاں ملیں گی، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی کہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کر کے شمار کرو، بال گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ موسم آیا ہے، یہ محکمہ بھی 12 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک چلتا رہے گا، پھر یہ بند ہو جائے گا۔ رات میں، دن میں، سب میں اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں کام ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو مشورہ نہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، تم اس کے تابع رہو۔ حامیم اس کے معنی کسی اور کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا تھا یہ اپنا راز کہ اس کے معنی آپ جانے رہے، لیکن دوسرے کو نہ بتائیے۔ تو اس طریقے سے ہوتا بھی ہے، آدمی کے پاس اپنا پاس ورڈ ہے، کلمۃ سریۃ ہے، جو راز کی چیز ہے وہ کسی کو بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ میرا پاس ورڈ ہے، اور یہ کبھی تم کو ضرورت ہو تو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اپنے بینک کا بھی پاس ورڈ بتا دیتا ہے آدمی، اور بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے اس کا کسی کو بتا دیتا ہے، لہٰذا یہ سب عقلی چیزیں سمجھ میں آنے والی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے حامیم کے معنی جو چھپا رکھے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، آپ جانے رہیے، لیکن یہ پاس ورڈ دوسرے کو نہ بتائیے، آپ اپنے طور پہ جانے رہیے۔ لہٰذا اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کہ نبی کو بتا دیا، کہا دوسرے کو کیوں نہیں بتایا، دوسرے کو بتائیے، کیا ضروری ہے؟ دنیا میں ہر چیز دوسرے کو شیئر کی جاتی ہے، دوسرے کو بتائی جاتی نہیں، بتائی جاتی۔ تو ایسے ہی حامیم کے معنی دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی بتلایا، اور ان سے کہہ دیا کہ آپ کسی اور کو مت بتلانا۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح کرنے والی ہے، مسائل واضح کرتی ہے، احکام واضح کرتی ہے۔ قربانی کا موقع آیا تو واضح کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، فصل لربک، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہ کتاب ہے، یہ احکام واضح کرنے والی ہے، قربانی کیجیے۔ پھر قربانی کیسے کریں؟ نبی نے اس کو واضح کیا۔ نبی اللہ کے میسج اور پیغام کو بندوں تک پہنچانے والا ہے، تو نبی نے ایک ایک چیز واضح کیا کہ کون سا جانور قربان کرنا ہے۔ ہرن کی قربانی کرنا ہے؟
نہیں. نیلگائے کی قربانی کرنا ہے؟ نہیں. نبی نے واضح کر دیا یہ کتاب واضح کرنے والی ہے. نبی کو کہا کہ اس کا پیغام، اس کی تشریح کیجیے. جیسے وکیل ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور سپریم کورٹ جو قاعدہ قانون کی کتاب ہے، آئین ہند ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، تو اس کے جو ہے ججز، اس کے وکلاء اس پوائنٹ کو جانتے ہیں، واضح کرتے ہیں. ایسے جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے، اور نبی اس کے معنی کو بتلائیں گے. پھر ان سے قریب جو دوسرے وکلاء ہیں، علماء کرام ہیں، پہلے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اور امت کے بڑے بڑے علماء، اولیاء کرام، وہ سب کے سب اس کے معنی کو بتلائیں گے. تو نبی نے بتلایا، اور نبی کے شاگردوں نے اس کے معنی بتلائے کہ کون کون سے قربانی کے لیے ونحر، قربانی کرو تو کون سا جانور قربان کرنا ہے. تو نبی نے بتلا دیا کہ بکرا، بکری، بھیڑ اور اس کا مؤنث، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس، کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے حکومت وغیرہ کی وجہ سے منع ہو تو اس سے اعتراض کرتے ہیں. لیکن شریعت نے یہ بتا دیا کہ اتنے جانور، بکرا، بکری، بھیڑ اور بھیڑی، دمبا، دمبی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اتنے جانور کی قربانی بتا دیا. المبین، یہ کتاب ہے جو شریعت کے مسائل کو واضح کرنے والی ہے. پھر نبی نے عمرے بتایا کہ بکرا بکری میں سال بھر ہونا چاہیے، سال بھر پورا ہونا چاہیے. بکرا بکری میں سال بھر میں اگر ایک دن بھی کم ہے تو بکرے بکری کی قربانی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر بھیڑ دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر ہم نے بکری پال رکھی ہے، اب قربانی کے دوسرے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو اس کے یہاں ولادت ہو رہی ہے اور بچہ پیدا ہو رہا اپنے گھر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 بجے بچے کی ولادت ہوئی ہے. اب اس کے بعد پھر سال گزرا، اب قربانی کا دن آیا، تو اپنے گھر ہی میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ، اور اپنے کو پکا معلوم ہے کہ ایک دن کم ہے سال. آج 10ویں تاریخ ہے، 11ویں تاریخ کو پیدا ہوا تھا. لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے یعنی قربانی کے دن ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ 10 بجے پیدا ہوئے ہے تو 11 ذی الحجہ کو 9 بجے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کو پکا معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ کم ہے. جب پکا نہیں معلوم رہتا، جانور خریدتے ہیں تو بتاتا ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، اور دانت وانت دیکھنے کا جو نظام ہے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں، اپنے کو معلوم ہو گیا کہ سال بھر کا ہے تو قربانی کر لیتے ہیں. یہ نبی نے بتایا، اور کتاب یہ واضح کر رہی ہے، اور جو باتیں ہم کو واضح نہیں ہیں نبی واضح کر کے بتاتے ہیں. بھیڑ ہے تو بھیڑ میں بھی 1 سال، دمبا ہے اس میں بھی 1 سال. لیکن اس میں ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. بھیڑ اگر 6 مہینے کا ہو، دمبا 6 مہینے کا ہو، اور وہ موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال بھر کا لگے، تو اس کی قربانی جائز ہے. وہ بھیڑ اور دمبے میں ہے، بکری بکرے میں نہیں ہے. کہ بکرا جو ہے وہ 6-7 مہینے کا ہے اور سال بھر کا دکھتا ہے موٹا تازہ، اس کی قربانی کر لیں، نہیں. بھیڑ اور دمبے میں اس کا حکم ہے کہ 6 مہینے کا پورا ہونا چاہیے، 6 مہینے کا، 6.5 مہینے کا، 7 مہینے کا، اور بہت موٹا تازہ ہے، اور وہ موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کا ایسا ہوتا ہے عام طور پر، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی اگر 5.5 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا نہیں ہے، اور موٹا تازہ دکھتا ہے، اتنا موٹا تازہ کہ سال بھر کا ہوگا، تو اس میں قید ہے کہ اب جائز نہیں ہے. یہ سب قاعدے جو بتایا ہے یہ عبادت کی پہچان ہے. جیسے وضو میں اگر بال برابر بھی جگہ سوکھ گئی، سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عبادت ہے. ایسے قربانی عبادت ہے. جیسے وضو کے بغیر سوچ رہے ہیں کہ وضو کے بغیر جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں وہ نماز ہو جائے گی، نہیں. ایسے ہی قربانی کے بغیر وہ پیسہ دوسری جگہ خرچ کر دیں اور کہیں کہ عبادت ہو جائے گی، عبادت نہیں ہوگی. یہ عبادت ہے. عبادت کی کنڈیشن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے سب بتلائی ہے. لہٰذا بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑی، گائے بیل اور بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اتنے جانور کی قربانی صحیح ہے. بیل بھینس اس میں 2 سال کا ہونا چاہیے، مکمل 2 سال کا. اور اونٹ اونٹنی یہ 5 سال کی ہونا چاہیے. یہ 5 سال کی قید، یہ 2 سال کی قید، 1 سال کی قید، یہ اس کی عبادت ہونے کی دلیل ہے. یہ عبادت ہے. یہ اور دانت یہ پہچان ہے، دانت پہچان ہے کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہوگا.
لہٰذا اگر 2 سال کا ہے دانت گر گئے ہوں اور وہ بتا رہا کہ 2 سال کا ہے دانت گر گئے ہیں، مکمل پتہ ہے کہ 2 سال کا ہے یہ، تو قربانی جائز ہے۔ دانت علامت ہے، عام طور پہ 2 سال میں دانت آ جاتے ہیں، اسی لیے دانت کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس طرح کی جانور کی ہم قربانی کریں گے۔ 7 حصہ بڑے جانور میں لے سکتے ہیں، اونٹ میں، اونٹنی میں، بیل میں، گائے میں، بھینس میں، بھینسے میں، اس میں 7 حصے لے سکتے ہیں۔ 7 لوگوں کی قربانی ہوگی، 8 نہیں لے سکتی، 6 حصے لے سکتے ہیں۔ 1 حصہ حضور کے نام کر دیں یا اپنا 2 حصہ لے لیں، 1 حصہ واجب قربانی کا ہو جائے گا اور دوسرا حصہ جو ہے یہ نفلی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور بقیہ پوری امت کی طرف سے۔ پوری امت کی طرف سے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر کے پوری امت کو ثواب پہنچا دیں۔ تو 100 اونٹ اگر کیا تو اس میں 700 حصے بنیں گے، تو 700 حصے جو بنے تو آپ نے اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دیا۔ لہٰذا ہم بھی اس طرح کی قربانی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب کیا ہے تو وہی دلیل ہوتی ہے، وہی پروف ہوتا ہے۔ لہٰذا مردہ اور زندہ ابھی امت تو موجود ہی نہیں تھی، جتنے موجود تھے ان کی طرف سے ہو گیا، اور جتنے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے آنے والے ہیں ان کی طرف سے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گزرے ہوئے، آنے والوں کا تو ہمارے لیے کچھ نہیں، لیکن جو گزر گئے ہیں تو ہم اپنی طرف سے اور اپنے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں گزر گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب، ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور ان کو ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے کریں گے تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو۔ بکرا ہے، اب اس کو ہم اپنے جو ہے رشتہ دار جن کا انتقال ہو ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو بکرا ایک ہی طرف سے ہوتا ہے، لہذا 2 آدمیوں کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کو 2 آدمیوں کی طرف سے کرنا ہے تو اپنے نام سے کریں اور اس کا ثواب 2 آدمیوں کو پہنچائیں، تو یہ 2 طرف سے ہو جائے گا۔ تو قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، ثواب 2 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو، 50 آدمیوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قربانی کریں گے تو ایک حصہ پورا حضور کے لیے رہے گا، ایک حصہ پورا حضور کے لیے رہے گا۔ اور اگر ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایک حصہ اپنی طرف سے کر کے حضور کو ثواب پہنچا دیں، صحابہ کو ثواب پہنچا دیں، تابعین کو ثواب پہنچا دیں، تابع تابعین کو ثواب پہنچا دیں، پوری امت کو ثواب پہنچا دیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں شکلیں ہیں، دونوں شکلوں میں جس کو جو کرنا ہو اسی انداز سے کر دیں۔ اور اسی لیے یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے پیسہ جمع کرے، 4-5 آدمیوں نے کیا کیا؟ پیسہ جمع کیا، پیسہ جمع کر کے وہ حضور کے نام، تو حضور کی طرف سے کر رہا تو ایک آدمی کی طرف سے ہوا۔ جیسے 10 لوگ کہیں کہ بھائی یہ پیسہ لے لو، تم کو ہدیہ ہم دے رہے ہیں یا قرض دے رہے ہیں، اب اس نے لے لیا، وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اب ان کو قرض لیا تو بعد میں قرض دے دے گا، کیونکہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں، قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں، نفلی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور واجب جب ہے تو مالدار ہوگا، لیکن مان لیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، واجب ہے تب بھی قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ نفلی قربانی بھی قرض لے کر کے کر سکتا ہے، اور جو ہے فرض واجب ہے یہ، جیسے عید کی نماز واجب ہے، واجب قربانی کیا ہے؟ قرض لے کر کے کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی، ایک جو ہے کسی نے کیا اپنا پورا پیسہ خود ہی لگایا، یا یہ ہے کہ 2-3 آدمی مل کر کے کہہ رہے کہ ایک حصہ حضور کے لیے لے لیتے، تو وہ پیسہ 3-4 لوگوں نے لگایا لیکن حضور کے نام کر دیا تو ایک آدمی کی طرف سے وہ حصہ ہوا، لہذا وہ قربانی صحیح ہوگی۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک پورا جانور لیا تو 6 حصے اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے لازم ہے۔ لازم نہیں ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی اور ہونی چاہیے، واجب ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے مسئلہ کہ 6 آدمی ہو گئے، 7واں تو حضور کی طرف سے ہوتا ہے، تو حضور کی طرف سے واجب نہیں ہے، حضور کی طرف سے نفل ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلایا ہے، انشاءاللہ ان کے سنت کے طریقے پہ عمل کرے گا تو حضور ہی کو ثواب پہنچے گا، کیونکہ حضور ہی نے یہ سب طریقہ بتلایا ہے، اور ان کی طرف سے جو نہ کرے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں دونوں باریکیاں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اب اپنا واجب چھوڑ کر کے حضور کی طرف سے نفلی طور پہ جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔
جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو دعوت دیا اور کتنا 1000 روپیہ دعوت میں خرچ ہو رہا ہے، اسی آدمی کا 1000 روپیہ باقی ہے، تو دعوت نہ دے کر کے اس کو 1000 روپیہ دے دے تاکہ اپنے ذمے جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ اب اس کو دعوت دیا، اس کے بعد وہ پیسہ مانگ رہا ہے، کہ آپ کو دعوت کو تو کھلایا تھا نا، تو دعوت کھلایا تھا، دعوت مت کھلاتے نا، پیسہ دو۔ تو جو واجب ہے وہ الگ ہے اور جو نفل ہے وہ الگ ہے۔ دعوت کھلانا، دعوت دینا یہ نفل ہے، اور پیسہ جو لیا ہے وہ واپس کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ قرض ہے کسی کا لیا ہے تو واجب ہے، ان دونوں کو ڈفرینس سمجھنا۔ ایسے ہی حضور کے ذمے کیا ہے؟ حضور کے لیے ہماری طرف جو قربانی آتی ہے وہ نفل ہے، وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اور ہمارے گھر میں 2-3 لوگ مالدار ہیں جن کی طرف سے قربانی ہونا چاہیے، کتنے کے پیسے کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ جتنے پیسے کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اتنے پیسے اپنے پاس ہو تو قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر میں جیسے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تجارت کا مال ہو، ایسے قربانی میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ تجارت کا مال ہو، بلکہ ضرورت سے زائد جو بھی مال ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا ان سال جو چاندی کا حساب ہے، چاندی جو ہے 70,000 روپے کلو بک رہی ہے، تو 70 کا آدھا 35، تو 52.5 تولہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ، تو آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ کا 52.5 تولہ جو بنے گی تو سمجھیے کہ 40-42 ہزار روپے کسی کے پاس ہیں تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ یا 40-42 ہزار روپے نہیں ہیں بلکہ 10,000 روپے ہیں اور ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے جس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 40,000 روپے کی ہو جاتی ہے، تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اور یہ قربانی واجب ہونا کوئی اللہ کی طرف سے ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے جو پہلے سے نفل ہے، اس کا ثواب مان لیں اتنے پوائنٹ، سنت کا ثواب اور بڑھ گیا، اور واجب کا ثواب اور بڑھ گیا، فرض کا اور بڑھ گیا۔ تو یہ ثواب کی چیزیں اللہ تعالیٰ زبردستی ثواب دینا چاہتے ہیں۔ جیسے بہت مرتبہ کسی کی دعوت کھانا، ایک آدمی ہے دعوت دیا، دوستی ہے تھوڑا بہت دعوت کھا لی، اور ایک آدمی ہے جس کے دعوت میں جانا ہی جانا ہے، دونوں جانا ہی جانا ہے، تو وہ ضروری نہیں تو پھر ہمیشہ کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ دونوں کی دعوت میں کھائیں گے تو پیٹ ہی میں جائے گا، لیکن یہاں پہ جو دعوت میں جا رہے ہیں، یہاں پہ دعوت میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ تو ناراض ہو جائے گا۔ ایسے ہی واجب اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یعنی زبردستی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دینا چاہتے ہیں، آپ کو لینا ہی نہیں۔ تو یہ ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ٹیکس ہے، بلکہ یہ عبادت ہمارے اوپر لازم کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو جبراً ثواب دینا چاہتے ہیں آدمی کو کہ آپ لو ثواب، اور نہیں لو تو پھر گناہ ہم دیں۔ جیسے وہی آدمی دعوت میں نہیں آئے تو پنالٹی آپ کو دینی پڑے گی۔ پنالٹی کیا؟ ہم ناراض ہو جائیں، یہ جو ہے کئی پشتے جو دوستی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے واجب اور فرض کو سمجھنا چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے، اور ثواب نہیں لیا تو گناہ لازم آئے گا۔ اور نفل میں کیا ہے؟ نفل میں ثواب ہے، لیکن اگر آپ نہیں لینا چاہتے مت لیجیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نفلی قربانی جو ہے اس میں ثواب ہے، اور اگر نفلی قربانی کسی نے نہیں کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہم لوگ مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے حساب سے 40,000 کے قریب روپیہ ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قربانیاں تمام مسلمانوں پہ واجب ہو جاتی ہیں، تمام کا مطلب بہت اکثر مسلمانوں پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کو دل کھول کر کے کرنا چاہیے، اور وہ حدیث شریف ہمیشہ جو ہے آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خون گرنے سے پہلے قربانی کو قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد اس کے بدن پہ جتنا بال ہے اس سے بھی زیادہ نیکی دیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی رکعتیں پڑھیں، کتنا ٹائم لگے گا پڑھتے ہوئے، ہاتھ پیر دکھ جائیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا، اور بیچ بیچ میں ضروریات ہے، گھر والے بلاتے رہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو، آؤ نا، ارے میں ثواب حاصل کر رہا ہوں، پھر بھی وہ کہیں گے ارے والدین کی خدمت کرنا، گھر کے کام کرنا بھی ثواب کی چیز ہے، ان کے حقوق ادا کرنا۔ اب وہاں جائیں کہ نماز پڑھنا، تو جتنے اس کے بدن پہ بال ہیں اتنی رکعتیں پڑھتے پڑھتے دم ٹوٹ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، مشقت ہوگا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ پیسہ دیا، جانور خریدا اور بسم اللہ اللہ اکبر کیا، کتنے سارے ثواب ملے۔ یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے
ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت نے اور فقہاء کرام نے بتایا ہے، یہ موقع آ رہا ہے ثواب کا، اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، تو ہم لوگ کتنے گنہگار ہیں، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، تمام گناہوں کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ یہی سوچ کر کے کہ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے، میرے محبوب کی یہ ادا ہے، اس لیے قربانی کرتا ہی تھا، چھوڑتا نہیں تھا قربانی، گنہگار تھا، اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا زیادہ سے زیادہ قربانیاں پیش کرتا تھا۔ چلو اس کی ادا پسند آ گئی، فرشتوں اس کو جنت میں پہنچا دو، اور یہ میرا بندہ ہے، میری خاطر جو ہے میری نافرمانی بہت ساری کیا تھا لیکن میری خاطر ثواب بھی کیا، اس کے بدلے میں سب گناہ اس کے معاف۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو یہ سب قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، لہذا یہ موقع آ رہا ہے قربانی کا، اور یہ قرآن میں ہے، اور کتاب مبین، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو احکام اور مسائل کو بیان کرنے والی ہے، اور میں بیان کون کرے گا؟ بیان کریں گے نبی، کیونکہ نبی کے ذمے اس کی تبلیغ واجب ہے۔ یہ قرآن کی آیت آئی، پھر آپ نے صحابہ کو بتلایا، پوری تفصیل بتلا دیا کہ قربانی کون کرے گا، مرد قربانی کرے اپنے ہاتھ سے ہو جائے گی قربانی، عورت اپنے ہاتھ سے کرے قربانی ہو جائے گی، بچہ سمجھدار ہے اپنے ہاتھ سے کرے قربانی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہو جائے گی، غیر مسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، دو آنکھ اس کو بھی دی ہے، اس کو منہ بھی دیا، دو کان دیے ہیں، اس کو بھی دماغ دیا ہے، اس کو بھی ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، اللہ کا وہ بھی جو ہے کیا ہے؟ بنایا ہوا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ ہماری پارٹی کے ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے، لیکن اللہ نہیں، میں نہیں مانتا، اللہ نے فرق کیا ہے، لہذا تو میرا نام لے کر کے بھی اگر میرے جانور کو قربان کرے تو اس میں حلت نہیں آئے گی، وہ لافل نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام لگے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول نے مسائل بیان کیے، بتائے کہ اس طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر رات میں آدمی نے اجالا کر کے روشنی کر کے اچھے سے قربانی کر لیا، رگیں کٹ گئیں تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ صرف اس لیے رات میں منع ہے، یا کہیں کسی کتاب میں جو لکھا ہے مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں خطرہ ہے، کبھی لائٹ بھی چل جائے تو اب کیا ہے؟ خطرہ ہے، تو اس لیے مکروہ ہے۔ لیکن آدمی نے سب نظم کر لیا، گیس جلا لیا اور بھی کوئی نظم کر لیا، لائٹ کا آج کل فٹافٹ کیا ہے؟ موبائل ہی جلا لیا، اجالا فوراً ہو جائے گا اور رگیں دکھیں گی، لہذا کاٹ دیا۔ تو اس طرح انتظام کر کے رات میں بھی ضرورت پڑے تو رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ دیہات ہے جہاں پہ بقرعید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ جمعہ بھی نہیں ہوتا، بقرعید کی نماز نہیں ہوتی، شہر میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو، فجر کا ٹائم شروع ہو، اسی وقت اپنا جانور قربان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ نماز ہوتی ہے، آس پاس دیہات میں مسلمان رہ رہے ہیں، وہ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں یا آس پاس کہیں بھی جاتے ہیں، ان کے گاؤں میں نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنا قربانی کا جانور وہیں فجر کے بعد ہی کر سکتے، فجر بعد نہیں، سحری کے وقت ہی، سحری کا ٹائم ختم ہوا، فجر کا ٹائم شروع ہوا، فجر کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کر کے یہاں لا سکتے ہیں۔ اور ہم بھی کیا ہے؟ قربانی کا گوشت فجر سے پہلے کھا سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے کھا سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنا قربانی کا جانور وہاں بیچ سکتے ہیں جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز نہیں ہوتی، اور وہاں پر فجر سے پہلے جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی جاننا چاہیے، کبھی ایسے حالات ہوں تو وہاں سے قربانی کرا کے لا سکتے ہیں نماز سے پہلے، جہاں پر قربانی ہوتی ہے تو وہاں پر، اور جو ہے نماز ہوتی ہے عید کی تو وہاں پر نماز کے بعد ہی قربانی کریں۔ اور اگر ایسے مسائل آ گئے کہ کبھی جو ہے قربانی کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیا، کرفیو لگ گیا، کچھ حالات ایسے بن گئے اور نماز عید کی بھی نہیں ہوئی، اس دن قربانی ہی نہیں ہوئی، تو پھر اگلے دن اب کیا ہے؟ اگلے دن ہم نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، فجر کا ٹائم جیسے ہی شروع ہوا ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اگلے دن جو ہے عید کی نماز نہیں ہونے دیا اور اگلے دن پھر عید کی نماز پڑھیں گے،
اور پھر ایسے ہی نہیں ہوئی دوسرے دن نہیں ہوئی تو تیسرے دن ہم عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز چونکہ قربانی کا دن 3 دن ہے اس لیے 3 دن قربانی کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قربانی کا 3 دن ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 4 دن ہے. لہذا اس مسئلے میں جھگڑا وغڑا نہ کریں. شافعی المسلک کوئی ہے تو 4 دن کریں. ہم لوگ حنفی ہیں ہم لوگ 3 دن کریں گے. تو 3 دن قربانی ہمارے یہاں ہے. 3 دن وہ قربانی کریں گے. بکری کی قربانی بکرے سے افضل ہے. اونٹنی کی قربانی اونٹ سے افضل ہے. بھینس کی قربانی گائے سے بھینس کی قربانی بھینسے سے افضل ہے. گائے کی قربانی بیل سے افضل ہے. یعنی نر کی قربانی سے زیادہ ثواب مادہ کی قربانی میں. اور وہ آپ اپنے طور پہ بھی سمجھ جائیں. اور اگر کوئی سمجھنے کی وجہ بھی نہ ہو تب بھی جو شریعت میں آ گیا اس کو ہم فالو کرتے ہیں مانتے ہیں. لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ جو کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ مادہ کی قربانی سے اپنی قربانی اپنے دل پہ زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. وہ رہے گی تو اس سے اور ولادت ہوگی اور بھی ہم اس سے مال کما سکتے ہیں. لیکن آدمی نے قربان کر دیا تو گویا کہ اللہ کے راستے میں قیمتی مال قربان کیا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اور اس وقت تک اچھا ثواب نہیں پا سکتے. تو یہ ہم کو محبوب مال تھا اس وجہ سے ہم نے قربان کیا. بہرحال قربانی کے تعلق سے اتنی باتیں والکتاب المبین کی آیت کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے اور دل کھول کر کے قربانیاں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.